کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک کیفے پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر آ کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاقیہ ملاقات تھی، لیکن دل میں پیدا ہونے والی جذبات کو روک نہیں پاتا۔ دوسری طرف مہرین بھی الجھن کا شکار ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اسے متاثر کر رہی ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر آ کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک کیفے پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر آ کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاقیہ ملاقات تھی، لیکن دل میں پیدا ہونے والی جذبات کو روک نہیں پاتا۔ دوسری طرف مہرین بھی الجھن کا شکار ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اسے متاثر کر رہی ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر آ کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔
وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک کیپ پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر آ کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاقیہ ملاقات تھی، لیکن دل میں پیدا ہونے والی جذبات کو روک نہیں پاتا۔ دوسری طرف مہرین بھی الجھن کا شکار ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اسے متاثر کر رہی ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر آ کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک کیپ پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر آ کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاقیہ ملاقات تھی، لیکن دل میں پیدا ہونے والی جذبات کو روک نہیں پاتا۔ دوسری طرف مہرین بھی الجھن کا شکار ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اسے متاثر کر رہی ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر آ کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک کیپ
پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر آ کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاق یا ملاقات تھی، لیکن دل میں پیدا ہونے والی جذبات کو روک نہیں پاتا۔ دوسری طرف مہرین بھی الجھن کا شکار ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اسے متاثر کر رہی ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر آ کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک کیفے پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر آ کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاق یا ملاقات تھی، لیکن دل میں پیدا ہونے والی جذبات کو روک نہیں پاتا۔ دوسری طرف مہرین بھی الجھن کا شکار ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اسے متاثر کر رہی ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر آ کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک کیفے پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے،
جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاق یا ملاقات تھی، لیکن دل میں پیدا ہونے والی جذبات کو روک نہیں پاتا۔ دوسری طرف مہرین بھی الجھن کا شکار ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اسے متاثر کر رہی ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک کیفے پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاق یا ملاقات تھی، لیکن دل میں پیدا ہونے والی جذبات کو روک نہیں پاتا۔ دوسری طرف مہرین بھی الجھن کا شکار ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اسے متاثر کر رہی ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک کیفے پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے،
جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاق یا ملاقات تھی، لیکن دل میں پیدا ہونے والی جذبات کو روک نہیں پاتا۔ دوسری طرف مہرین بھی الجھن کا شکار ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اسے متاثر کر رہی ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک کیپ پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاق یا ملاقات تھی، لیکن دل میں پیدا ہونے والی جذبات کو روک نہیں پاتا۔ دوسری طرف مہرین بھی الجھن کا شکار ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اسے متاثر کر رہی ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک کیپ پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے،
جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاق یا ملاقات تھی، لیکن دل میں پیدا ہونے والی جذبات کو روک نہیں پاتا۔ دوسری طرف مہرین بھی الجھن کا شکار ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اسے متاثر کر رہی ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک کیفے پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے